गुमराह एपिसोड 231। इस असना में हम कैप्री सिनेमा के सामने पहुंच चुके थे। एक ही मिनट बाद मज़ार क़ायद पर जा पहुंचे। मज़ार की हद ख़त्म होते ही दाएं हाथ वाली सड़क पर ड्राइवर ने गाड़ी डाल दी। ये इलाका मेरा देखा भाला हुआ था। यहाँ करीबी वो बंगला था जहाँ शराफत अली ने हमें ठहराया हुआ था, लेकिन ड्राइवर ने उधर जाने के बजाय गाड़ी सीधी निकाल ली। जल्दी हमारी गाड़ी जेल के बराबर से गुजरती हुई सब्जी मंडी वाली सड़क पर जा चढ़ी। पीले रंग की मज़दा जो बराबर हमारे ताक़ुब में चली आ रही थी अब नजर नहीं आ रही थी। सब्जी मंडी में अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी उस समय। फिर अचानक ड्राइवर ने रफ्तार कम किए बगैर गाड़ी को दाएं जाने मोड़ दिया। ये सड़क बिल्कुल वीरान नजर आ रही थी। यहाँ आबादी भी नहीं थी। हमारे बाएं हाथ नेशनल स्टेडियम था। एन स्टेडियम के सामने पहुंचकर शराफत ने गाड़ी ड्राइवर को रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने फौरन उसके हुक्म की तामील की। हम सब ने एक साथ गर्दनें मोड़कर पीछे आने वाली गाड़ी को देखने की कोशिश की, मगर हमारे अक़ब में सड़क बिल्कुल वीरान पड़ी थी। चंद लम्हों तक हम अपने अक़ब में नीम तारीख सड़क पर नजरें जमाए रहे। फिर लिज़ी ने कहा, वो लोग शायद बहुत पीछे रह गए हैं। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। मुमकिन है उनकी कार हमारी कार की रफ्तार का साथ ना दे सकी हो, वो लोग कहीं और निकल गए हों। ऐसा हो भी सकता है, और इसका भी इम्कान है कि फासला ज़्यादा होने की वजह से वो हमें इधर उधर मुड़ते हुए ना देख सके हों और सीधे यूनिवर्सिटी की तरफ निकलते चले गए हों। ऐसी सूरत में हमारा यहाँ आना तो बेकार ही हो गया। अगर वो हमें खो बैठे हैं तो अब हमारा भटकते फिरना फजूल ही है। अच्छा है अब हम घर वापस चले। शराफत अली ने कहा। हाँ, क्या किया जाए, मजबूरी है। अब तो तेरी बात मानना ही पड़ेगी। ठीक है यार ड्राइवर भाई, चल अब वापस घर चल। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने उसे सीधा आगे जाते देखकर कहा, ये अब किधर जा रहा है भाई? घर वापस चल रहे हैं ना? ड्राइवर के बजाय शराफत अली ने जवाब दिया। मगर ये तो सीधा जा रहा है, घर जाने के लिए वापस मोड़ना था गाड़ी को। मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, तुम कराची के रास्तों से वाकिफ नहीं हो। आगे एक और सड़क है जो हमें वापस ले जाएगी, पीछे मुड़ना ज़रूरी नहीं है। हमारी गाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक मेरी नज़र अक़ब का मंजर पेश करने वाले आईने पर पड़ी। एक कार अपनी तमाम रोशनियां बुझाए पूरी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही थी। वो हमारे बहुत करीब आ चुकी थी, और इससे पहले कि मैं दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता, वो कार हमारे मुकाबले में बिल्कुल बराबर आ गई। दूसरे ही लम्हे उस कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी के साथ रगड़ते हुए उसे दबाना शुरू किया। हमारी कार के ड्राइवर ने पूरी कुव्वत के साथ ब्रेक लगाकर अपनी कार रोक दी। दूसरी कार भी उसके साथ ही साथ रुक गई। हम लोग बहुत तेजी से दूसरी जानिब के दरवाजे खोलकर कार से बाहर निकले और कार के पीछे से घूमकर उस दूसरी कार की तरफ बढ़े। उस कार से भी 4 अफराद निकलकर हमारी तरफ लपके थे। उनमें से एक के हाथ में स्टैंड गन थी और बकिया 3 रिवॉल्वरों से मुसल्लह थे। ताज्जुब की बात यह थी कि ये वो कार नहीं थी जो अब तक हमारे ताक़ुब में चली आ रही थी। बहरहाल ये मौका उन बातों पर गौर करने का नहीं था। स्टैंड गन वाला सबसे आगे था। मैंने उसे हमला करने का मौका दिए बगैर तेजी से लपककर उसकी स्टैंड गन पर हाथ डाल दिया। उसे मुझसे किसी ऐसी अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं रही होगी। एक लम्हे के लिए वो बौखला सा गया। उसकी ये बौखलाहट उसके साथ दूसरे साथियों को भी ले डूबी। मैंने उसे संभलने से पहले ही पूरी कुव्वत से उसके पीछे आने वाले एक शख्स पर धकेल दिया। वो दोनों उलझकर पीछे उलट गए। मैं उसके बकिया 2 साथियों की तरफ बढ़ना चाहता था, मगर मुझसे पहले लिज़ी उन पर जा पड़ी। उसने झपटकर एक की गर्दन दोनों हाथों से दबोची और बिजली किसी तेजी से उछलकर दूसरे की गर्दन पैरों में दबाकर एक झटके से उन दोनों को उलट दिया। पलक झपकते में वो दोनों सर के बल जमीन पर गिरे थे और लिज़ी दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी उनका जायजा ले रही थी। मैं हैरत से लिज़ी को देखता रह गया, और मेरी ये हैरानी मेरे दोनों हरीफों को संभलने का मौका फराहम कर गई। स्टैंड गन वाले ने खड़े होकर अपनी स्टैंड गन मुझ पर सीधी करके मुझे ललकारा, खबरदार अगर जरा भी हरकत की तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मैंने चौंक कर देखा। उसका दूसरा साथी भी उसके साथ पिस्तौल ताने खड़ा शराफत अली और उसके ड्राइवर को कवर किए कह रहा था। शराफत अली, खैरियत चाहते हो तो दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखने के सिवा और कोई हरकत मत करना। तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ इस गुलाम जिलानी को ले जा रहे हैं अपने साथ। उसकी बात खत्म हुई ही थी कि पीछे से लिज़ी ने लात चला दी। मेरे और उनके दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। वो औंधे मुंह जमीन की तरफ जाते हुए मेरे करीब हुआ तो मैंने उसके गिरने से पहले अपना घुटना पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे दे मारा। वो गिरते गिरते एकदम उछलकर स्टैंड गन वाले पर जा पड़ा। गन वाले ने बमुश्किल तमाम खुद को गिरने से बचाया। वो संभल कर सीधा हुआ ही था कि मैंने उसके पेट में लात मारकर उसे फिर ज़मींबोस कर दिया। इस मर्तबा स्टैंड गन उसके हाथ से गिर पड़ी। शायद उसके पेट में मेरी लात ज़्यादा कारगर लगी थी। नीचे गिरने के बाद वो दोनों हाथ से अपना पेट पकड़े गठरी बन गया था, मगर जिसके मुंह पर मैंने घुटना मारा था बहुत तेजी के साथ वो दोबारा उठा था। उसने उठते ही पिस्तौल मुझ पर सीधा करके बेदरेक मुझे गोली मारने के इरादे से लबलबी दबा दी, मगर पिस्तौल की लबलबी जाम हो चुकी थी। इंतहाई कोशिश के बावजूद उसने अपनी जगह से हरकत तक न की। उसके दिल में मुझे गोली मार देने की हसरत ही रह गई।
وہ پستول سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کی کلائی تھامی اور اپنے مخصوص انداز میں اس پر دباؤ ڈال کر جو جھٹکا دیا تو اس کی کوہنی کا جوڑ اکھڑ گیا۔ ہلکی سی چٹ کی آواز آئی اور اس کے منہ سے زور کی کرا نکل گئی۔ میں اسے چھوڑ کر اسٹینڈ گن والے کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی اکھڑی ہوئی کوہنی پکڑ کر درد سے بلبلاتے ہوئے ناچنے لگا۔ گن والا اب سنبھل چکا تھا اور اسٹینڈ گن اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نے اس کی بغل کے نیچے پسلیوں پر زور سے ٹھوکر ماری۔ اس کا اسٹینڈ گن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گر گیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے چوٹ والی جگہ کو سہلاتے ہوئے خوخار نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک ٹھوکر کمر میں لگا کر کہا، اٹھ جا کھوتے دے پتر، اٹھا اپنی یہ اسٹینڈ گن، میں بھی تو دیکھوں یہ تجھے چلانا بھی آتی ہے یا بس یوں ہی لوگوں پر روپ شوپ ڈالنے کے لیے اور کمزور دل آدمیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا ہے تو؟ وہ میری توقع کے بالکل خلاف اسٹینڈ گن اٹھانے کی کوشش کرنے کے بجائے ایک دم میری طرف پلٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا اس نے لیٹے ہی لیٹے میرے دونوں پیروں کے درمیان اپنا پیر ڈال کر انہیں پورے زور سے دائیں بائیں کھول دیا۔ میرے دونوں پیروں کو اچانک اور اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا ناممکن ہو گیا اور میں الٹ کر پیچھے جا گرا، لیکن فوراً ہی لوٹ لگا کے اس سے دور چلا گیا۔ میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی اسٹینڈ گن سنبھال کے میری طرف سیدھی کر چکا تھا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر اس نے غراتے ہوئے کہا، اپنی زندگی چاہتا ہے جیلانی تو ہاتھ اٹھا کے خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اب میں گولی چلانے میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا۔ چپ کر جاؤ، تو نہیں جانتا بھی غلام جیلانی کو، معلوم ہوتا ہے تجھے میری طرف بھیجنے والے نے میرے نام کے سوا اور کچھ نہیں بتایا تجھے، پورا تعارف تو حاصل کر لے پہلے۔ یہ کہہ کر میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے تو وہم و گمان میں دور دور تک کہیں یہ بات نہ ہوگی کہ کوئی شخص اسٹینڈ گن جیسے خطرناک ہتھیار کو نظر انداز کر کے حملہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے قریب پہنچتے ہی پوری قوت سے اس کی تھوڑی کے نیچے مکہ دے مارا۔ وہ اس اچانک حملے سے پہلے ہی بوکھلایا ہوا تھا۔ مکہ کھا کر اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے فوراً گن اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے اس کی طرف سیدھا کر کے کرخت لہجے میں للکارا، خبردار، اب اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو میں بھون کر رکھ دوں گا۔ ختم کرو یہ تماشا، تمہاری باری ختم ہو چکی ہے، چلو ہاتھ اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے مقابل نے بازی پلٹتے دیکھ کر فوراً ہی ہاتھ بلند کر دیے۔ وہ دونوں جنہیں لزی نے سنبھال رکھا تھا ہم سے خاصے دور ہو گئے تھے۔ انہیں لزی رگیدتے ہوئے دور تک لے گئی تھی۔ پستول ان کے لڑائی کے دوران ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور 10 بدس جنگ میں لزی ان پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے مقابل سیدھے ہی نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے تو اسٹینڈ گن کے سامنے کیسے ٹھہر جاتے۔ میری آواز سن کر لزی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ یہ فرصت کا لمحہ انہیں بہت غنیمت معلوم ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اٹھ کر پوری رفتار سے سبزی منڈی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بلاخیز رفتار سے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر دوڑتے چلے گئے۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر آدمی میں جان بچانے کے لیے جو غیر معمولی قوت اچانک عود کراتی ہے، وہ اس سے ایسے بھی کام کرا لیتی ہے جو عام حالات میں اس شخص کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ان دونوں کے بھی ساتھ ہوا۔ وہ اس تیزی سے بھاگے تھے کہ ہم میں سے کسی کا ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ میں فائر کر کے انہیں نیچے گرا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کر کے خطرات کو دعوت دینا مناسب نہ جانا۔ رات کے اس گمبھیر سناٹے میں اسٹینڈ گن سے گولیاں چلنے کی آواز نہ جانے کہاں کہاں کس کس کو ہماری طرف کھینچ لاتی۔ میں نے شرافت علی سے کہا، گاڑی الگ کرو ان ذلیلوں کی گاڑی سے، میں انہیں انہی کی گاڑی میں ڈال کر لے کے چلوں گا۔ شرافت بولا، کیا کرو گے تم اسے اپنے ساتھ لے جا کر؟ دفع کرو یار، ادھر ہی کہیں ٹھنڈا کر کے لٹا دو سالے کو، خواہ کی مصیبت نہ کھڑی کر لینا اسے اپنے ساتھ لے جا کر۔ پتہ نہیں کس کا پالتو جانور ہے، یہی تو پتہ کرنا ہے اسے اپنے ساتھ لے جا کر۔ معلوم تو ہونا چاہیے کس کے اشارے پر دوڑا چلا آئی ہے ہمارے پیچھے۔ اس کے لیے اسے ساتھ لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ یہی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے میرے یار، اگر یہ یہیں آسانی سے بک دے اپنے مالک کا نام پتہ تو بہت سی اذیتوں سے نجات مل جائے گی اسے، اور ہم بھی مشقت اٹھانے سے بچ جائیں گے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے تیرا؟ میں نے اس بدماش سے مخاطب ہو کر کہا جو اسٹینڈ گن کے دہانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ جانوں کا خون راس نہیں آئے گا تجھے جیلانی، اگر آج تو بچ گیا ہمارے ہاتھوں سے تو اس مہلت کو غنیمت جان اپنے لیے۔ لیکن ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ اس بار تو کراچی سے چلتی سانسوں کے ساتھ واپس نہیں جا سکے گا۔ اچھا، تو بھی اس ظہیر احمد کا ہی پالتو کتا ہے؟ مگر مجھے حیرت ہے تیرے آقا پر، نام تو اس کا بڑا اس شہر میں، مگر اس نے سارے بھونکنے والے کتے ہی پال رکھے ہیں، کاٹنے والا ایک بھی نہ ملا اسے۔ بک بک نہ کرو، زبان کو لگام دو اپنی، یہ جلدی پتہ چل جائے گا تجھے کہ بھونکنے والا کون ہے اور کاٹنے والا کون ہے۔ تو بھونکنا بند نہیں کرے گا؟ میں نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ لگایا اس کے منہ پر۔ میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور سے پڑا تھا اس کے منہ پر۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور پھر اسے دنیا سے غافل ہونے میں بس ایک ہی لمحہ لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، وہ میرے ہاتھوں میں جھول کر رہ گیا۔ شرافت علی لپک کر میرے قریب آیا۔ او یار، کیا بالکل ختم کر دیا تو نے اسے؟
اتنا غیرت مند کہاں یہ گیدڑ کی اولاد کہ ایک ہی ہاتھ میں جان سے چلا جائے. ابھی تو اسے بہت کچھ بھگتنا ہے. اپنے بھاگ کے لکھے کو یہ مٹا نہیں سکتا. اور پتہ نہیں لکھنے والے نے کیا کیا لکھ دیا اس کے لیے. میں نے اسے نیچے ڈال دیا. شرافت علی نے اسے ہلا جلا کر دیکھا اور بولا, یہ بے ہوش ہو گیا ہے. کمال ہے یار جیلانی, ایک ہی ہاتھ میں نشے سے بے سود ہو گیا. یہ تو تیرا ہاتھ ہے کیا ہتھوڑا؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے جھاپڑ مارنے سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے, اسی لیے وہ اس قدر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا. میں نے شرافت علی کی بات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی اور اس کی طرف مڑ گیا جس کا ایک ہاتھ میں نے کوہنی سے اکھاڑ کر ناکارہ کر دیا تھا. میرا خیال تھا وہ اپنی جگہ پڑا جھولتے ہوئے اپنے ہاتھ کو رانوں میں دبائے تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا. میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا. لیزی نے میرے قریب آ کر پوچھا, کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں اس دوسرے دشمن کو دیکھ رہا ہوں جس کا ہاتھ اکھڑ گیا تھا. تعجب ہے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا. میں نے اسے اپنی کار میں داخل ہوتے دیکھا تھا, ابھی چند لمحے پیشتر. میرا خیال ہے وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے. اسی وقت میں نے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس سے پہلے کہ میں یہ اندازہ کرتا کون سی کار اسٹارٹ ہوئی ہے, دشمنوں کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شرافت علی کی کار سے رگڑ کھاتی ہوئی تیزی سے آگے نکل کر سڑک پر سیدھی دوڑنے لگی. شرافت اور اس کا ڈرائیور بوکھلائے سے ارے ارے کرتے کچھ دور اس کے پیچھے دوڑے, مگر جب میں نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ اب اس کا تعاقب کرنا بیکار ہے تو وہ دونوں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. چند لمحے شرافت علی دور جاتی کار کو دیکھتا رہا, پھر میری طرف مڑ کر بولا, بھاگ گیا بزدل. میں نے ہنستے ہوئے کہا, نہیں یار ایسا نہ کہو اسے, وہ جس حالت میں کار چلا رہا ہے اسے بزدلی نہیں کہا جا سکتا. نہیں, میرا خیال ہے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, یوں ہی مکر کر رہا تھا وہ بھاگنے کا موقع حاصل کرنے کی خاطر. یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس کی حالت تم نے نہیں دیکھی تھی؟ اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کی تکلیف کا بہانہ کر رہا تھا, ورنہ اس طرح گاڑی کیسے دوڑا سکتا تھا؟ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے شرافت علی. غلام جیلانی کے ہاتھ میں جس شخص کی کلائی ایک بار آ جاتی ہے اس کا ہاتھ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے ایک ہاتھ کی کوہنی اکھڑی ہوئی ہے. یہ اس کی جیداری ہے کہ اس کے باوجود وہ اس تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا ہے. ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالنا آسان کام نہیں ہے, جبکہ دوسرے ہاتھ میں شدید تکلیف بھی ہو رہی ہو. اسے اپنے اکھڑے ہوئے ہاتھ کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہوگا. چلو خیر ہوگا, خاک ڈالو اب اس پر. چلو واپس چلے ہم لوگ بھی. مگر اس کا کیا کرو گے؟ اس نے بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کیا. اسے بھی ڈال لو اپنی گاڑی میں, گھر چل کر معلوم کریں گے اس کا حدود اربا. یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ انہیں ظہیر احمد نے تمہارے پیچھے چھوڑا ہے, اب اور کیا معلوم کرو گے؟ لزی بولی, ہاں جناب عالی, شرافت علی نے ٹھیک ہی کہا ہے. جب یہ معلوم ہو چکا ہے ہمیں کہ یہ لوگ کس کے اشارے پر ہمارے پیچھے آئے تھے تو پھر اس مصیبت کو ساتھ لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اسے یہیں پڑا رہنے دے, ہوش میں آنے کے بعد یہ خود ہی چلا جائے گا اسے جہاں جانا ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی سوچو اگر اپنی بے ہوشی کے دوران گشت پر نکلی کسی پولیس پارٹی کے ہاتھ لگ گیا یہ تو ہمارے لیے پریشانیاں نہیں کھڑی کر دے گا. نہ سمجھا نہیں, کیسی پریشانیاں؟ شرافت علی بولا, تعجب ہے یار, یہ سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا ہوش میں آنے کے بعد یہ پولیس کو نہیں پتہ گا کہ اسے کون لوگ اس حالت میں پہنچا کر یہاں ڈال گئے ہیں اور اس کے بیان پر پولیس ہمارے پیچھے نہیں آئے گی؟ کیسی باتیں کرتا ہے تو جیلانی, یہ ایسا کوئی بیان دے کر خود کیسے بچ سکے گا؟ پھر اسے یہ بھی تو بتانا پڑے گا پولیس کو کہ آخر ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے, اس سے ہماری کیا دشمنی ہے, اور یہ اتنی رات کا یہاں پہنچا کس طرح, کیوں آیا تھا یہ؟ پولیس سب سے پہلے تو خود اس کے بخیو دھڑنے شروع کر دے گی. ایسے بھولے بادشاہ نہیں ہوتے پولیس والے کہ کسی کا بیان سنتے ہی اس پر یقین کر لیں اور اس کے بتائے ہوئے آدمیوں کے پیچھے دوڑ پڑیں. تیرا تو بڑا یارانہ رہا ہے پولیس سے, تو نہیں جانتا انہیں جیسی باتیں کر رہا ہے. اس کی بات بڑی حد تک معقول اور مناسب تھی. چنانچہ ہم نے اسے وہیں چھوڑا اور دوبارہ کار میں سوار ہو کر شرافت علی کے اس مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرا رکھا تھا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لزی سے کہا, آج میں اکیلا ہی ان لوگوں کی تلاش میں نکلوں گا جو ہمیں ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے. مجھے یقین ہے کہ وہ ہیرے انہی دونوں میں سے کسی ایک نے اڑائے ہیں. یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی خاص بات یاد آئی ہے آپ کو؟ نہیں, ایسی کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے جس سے ان کے مجرم ہونے کا ثبوت مل سکے, لیکن اس معاملے میں ان کے سوا کسی اور کو مجرم ٹھہرایا بھی نہیں جا سکتا. میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا ہے, اگر وہ ہیرے ہتھیانہ نہیں چاہتے تھے یا انہیں ہمارے پاس ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا تو پھر وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنے ہمراہ کیوں لے گئے تھے؟ کون لوگ تھے وہ اور انہیں ہم سے کیا دلچسپی تھی جو انہوں نے یہ سب بکھیڑا کیا تھا؟ ہاں, یہ بات تو غور طلب ہے. میں بھی اس مسئلے پر اکثر غور کرتی رہی ہوں, مگر یہ بات میرے دل کو نہیں لگتی کہ انہوں نے محض ہیروں کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا. اگر ہیرے ہی حاصل کرنا ہوتے انہیں تو وہ اتنی خاطرداری نہ کرتے ہماری. میں نے لزی سے کہا, تم ان کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرو, میں انہیں جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا.
आदमियों के समंदर में उन्हें तलाश कर लेना मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं। और जिस दिन वो मुझे मिल गए, उनके तमाम अगराज़ व मकासद मालूम हो जाएंगे हमें। मेरे सामने ज़्यादा देर तक पोशीदा नहीं रख सकेंगे वो अपने आप को, फर बोलते चले जाएंगे। मुझे यकीन है जनाब आली कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसके दुरुस्त होने में ज़रा भी शुबा नहीं है। आपके कमालात से अब मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी हूँ। जिसके मुकाबिल आकर हथियार बेबस हो जाते हैं, उसके आगे आदमी की क्या हैसियत है। एक बार हत्थे चढ़ जाए वो आपके, फिर उनकी ज़ुबानें सारा का सारा सच उगल देंगी आपके सामने। वैसे एक बात है लिज़ी, फनकारा तो तुम भी कोई छोटी मोटी नहीं हो, बड़े हुनर छुपा रखे हैं तुमने अपने अंदर। अरे नहीं जनाब, आपसे भला मेरा क्या मुकाबला। आप एक मजबूत संगीन चट्टान हैं और मैं एक मामूली सा पत्थर, जिसे कोई भी राहगीर चलते चलते ठोकर मारकर इधर से उधर कर सकता है। बड़ा फ़र्क है मेरे और आपके मकाम और मर्तबे में। अच्छा खैर, छोड़ो ये बातें, अब मैं जा रहा हूँ। शराफत अली पूछे तो उसे बता देना मैं उन हीरे उड़ाने वालों की तलाश में गया हूँ। वापसी कब तक होगी आपकी? अगर देर तक बाहर रहने का प्रोग्राम हो तो मैं भी निकल जाती हूँ कहीं। कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? कोई ख़ास काम है? काम तो कोई ख़ास नहीं है, अकेले घर में बोर होने से बचने के लिए शहर घूमने फिरने निकल जाऊँगी। और कहाँ जाना है मुझे? ये ठीक है, मैं शराफत अली को फ़ोन करके बता देता हूँ। हम दोनों आज दिन भर घर से गायब रहेंगे। हाँ, उसे ज़रूर बता दें आप, और बाहर निकलते हुए ये भी इत्मीनान कर लें कि कहीं कोई आपकी घात में तो नहीं बैठा। ऐसा ना हो बाहर निकलने के बाद किसी और झमेले में उलझ कर रह जाए और असल काम तो रह ही जाए। हाँ, ये मालूम कर लेना चाहिए। वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझे। जानू के इबरतनाक अंजाम और रात के वाक़े के बाद अब कोई अंधाधुंध इक़दाम करने से गुरेजी करेगा वो ज़हीर अहमद। फिर भी हमें अपनी तरफ से एहतियात कर लेनी चाहिए। तुम ऐसा करो, गाड़ी लेकर बाहर निकल जाओ और देखो कोई तुम्हारा ताक़ुब करता है या नहीं। अगर कोई गाड़ी तुम्हारे पीछे है तो उसे अपने साथ लगा कर ले जाना। मैं 5 मिनट बाद घर से निकलूंगा और कोई टैक्सी पकड़कर चला जाऊंगा। तुम 10 मिनट उसे इधर उधर चक्कर देकर वापस आ जाना। इस तरह मुझे उनसे बचकर निकल जाने का मौका मिल जाएगा। घर आकर तुम शराफत अली को उन ताक़ुब करने वालों के बारे में फ़ोन करके बता देना, वो कोई बंदोबस्त कर देगा उनका। ये तजवीज़ अच्छी है आपकी, मैं जा रही हूँ। फिर आप शराफत अली को यह भी बता दें कि वो घर में मौजूद रहकर 15-20 मिनट इंतज़ार करे, शायद मुझे उसकी ज़रूरत पेश आ ही जाए। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं शराफत अली से बात करने के लिए फ़ोन उठाकर नंबर डायल करने लगा। लिज़ी के जाने के ठीक 5 मिनट बाद मैं घर से निकल आया। शराफत अली ने मेरे लिए दूसरी कार भेजने को कहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने टैक्सी में हिल पार्क पहुँचने का फ़ैसला इसलिए किया था कि एक तो मुझे हिल पार्क का रास्ता नहीं मालूम था, दूसरे मैं ये भी नहीं चाहता था कि शराफत अली को मेरे हिल पार्क जाकर ग्रेगरी से मिलने की खबर हो। अगर मैं उसकी कार इस्तेमाल करता तो उसके या उसके किसी कारिंदे की नज़र में आ सकता था। वो लोग जिनका ताल्लुक शराफत अली से था उसकी कार पहचान कर उसे ये बता सकते थे कि उन्होंने उसकी कार को कहाँ देखा था। बात अगर देखने की हद तक होती तो फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। मैं जिन लोगों की तलाश में घर से निकल रहा था उन्हें ढूंढता हुआ शहर के किसी भी तफरीही मकाम पर पहुंच सकता था। डर सिर्फ ये था कि ग्रेगरी से मुलाकात के दौरान कोई मुझे या मेरी गाड़ी को ना पहचान ले। मेन रोड पर आकर मैं देर तक किसी खाली टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा, लेकिन मुझे कोई टैक्सी नजर न आई जिसे मैं अपने लिए रोक सकता। उसी वक्त एक बस आकर मुझसे ज़रा फासले पर रुक गई। उसमें आदमी भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। उसके बावजूद कंडक्टर चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ लगा रहा था। सदर, टावर, किमाड़ी। उस स्टॉप पर बस से 3 आदमी उतरे थे। मैंने घड़ी देखी, अभी सिर्फ 10 बजे थे और मुझे 12 बजे हिल पार्क पहुंचना था। लिहाजा वक्त गुजारी के ख्याल से मैं दौड़कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस चल पड़ी। बैठने के लिए जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पैर टिकाने को खड़े होकर जगह मिल गई थी, यही गनीमत था। कंडक्टर ने जब बस के सदर पहुंचने का ऐलान किया तो मुझे अचानक ख्याल आया मैंने उससे अभी तक टिकट नहीं लिया था। लोग मुझे धक्के देते हुए बस से नीचे उतरने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने टिकट खरीदने के लिए जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन जब जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो मालूम है कि कोई हाथ पहले से ही मेरी जेब में मौजूद था। वो फनकार मेरी जेब खाली कर चुका था। अगर एक लम्हा में और उधर हाथ ना ले जाता तो मुझे अपने लूटने की खबर ही ना होती, ना ही लूटने वाले का पता चलता। मैंने अपनी जेब से निकलते हाथ को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेकर उस फनकार को देखा। वो कोई बड़ा ही खुशपोश मगर मरियल सा जवान था, पर था वो बहुत दीदा दिलेर किस्म का। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने चिल्लाकर कहा, शर्म नहीं आती तुझे? इतना हट्टा कट्टा आदमी है और जेबें काटता है लोगों की। वाह भाई, सदके जाऊं मैं तेरी सदा के। चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरे पीछे खड़े एक आदमी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी। क्या बात है पहलवान, इस बच्चे को क्यों तड़ी लगाता है तुम? बदमाश लगा तुम इधर का। देखिए जी, मेरी जेब से पैसे निकालने लगा था ये। मैंने देख लिया तो मेरा हाथ पकड़कर इसने मुझे ही गिराकट बना दिया। मैंने देखा कि लोग उस गिराकट की बात पर यकीन करके मुझे नफरत की निगाहों से देखने लगे हैं।
ایک دو نے تو مجھے مجرم تسلیم کر کے آوازیں بھی لگا دیں، مارو سالے کو، پولیس کے حوالے کر دو اس بدماش کو۔ اس کے ساتھ ہی میری گردن پکڑنے والے نے میرے سر پر ایک ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، مارو اس سالے کو۔ میرے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ اس اچکے نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ وہاں کوئی میری بات سننے یا مجھے صفائی کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر میں نے پوری قوت سے اس شخص کے پیٹ میں کوہنی ماری جو مجھے پیچھے سے گردن سے تھامے لوگوں کو مجھے زد و کوب کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کوہنی لگتے ہی میری گردن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ لٹ کر پیچھے بیٹھے لوگوں پر جا گرا۔ میں اس کمینے گرا کٹ کا ہاتھ پکڑے پکڑے پیچھے مڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، معصوم بن کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ گرا کٹ کون ہے؟ میں نے اسے ایک اور تھپڑ دے مارا۔ اس بار اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا میرے تھپڑ سے اور اس سے خون بہنے لگا۔ اس اثنا میں جو میری کوہنی سے چوٹ کھا کر گرا تھا وہ سنبھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو کیسا اندھیر ہے، اس غریب کے پیسے نکال رہا تھا، پکڑا گیا تو الٹا اسی کو مار رہا ہے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے منہ پر الٹا ہاتھ دے مارا۔ اوے ذلیل دے پتر، تو مجھے بھی ان کا ساتھی لگتا ہے، چلو سالے تھانے چلو میرے ساتھ، وہاں پوچھوں گا میں تم سے کہ کون جیب کاٹ رہا تھا۔ تھانے کے نام اور میرے کرخت لہجے نے سب کو چونکا دیا۔ اس کی گالیاں نکالتی زبان ایک دم رک گئی اور اس نے بھی چونک کر مجھے دیکھا، پھر فوراً بولا، کیسا زمانہ آ گیا ہے یارو، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون چور ہے اور کون ساہوکار۔ پھر مجھ سے بولا، معاف کرنا بھائی جی، اس کمینے نے گمراہ کر دیا تھا مجھے، سالا کیسا معصوم بنا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس گراکٹ کو مارنا چاہا۔ میں نے اس کا ہاتھ روک دیا اور اس کی کلائی تھام کر بولا، یہ نہ سمجھنا بچوں کہ تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کون کون ہے تمہارے ساتھ، سچ سچ بتا دو ورنہ کھال اتار دوں گا تم دونوں کی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں ساتھی نہیں ہوں اس کا، آپ قسم لے لے مجھ سے۔ بکواس مت کر، میں نے ڈانٹ کر دوسرے کو مخاطب کیا جس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ہاں بھائی بتائے گا تو سچ سچ یا تھانے جا کر چھتر کھا کے ہی بولے گا؟ اسے شاید 2 تھپڑ کھا کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کسی غلط ہاتھوں میں جا پڑا ہے وہ، لہٰذا اس نے بولنے میں دیر نہ لگائی۔ وہ جی یہ میدا ہی ہے بس، یہی کاٹتا ہے جی جیبیں لوگوں کی ان بسوں میں، کہتا ہے پیر کالونی سے صدر تک اس کا علاقہ ہے، کوئی اور جیب کترا نہیں کر سکتا واردات ادھر۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس میدے کے ایک تھپڑ لگایا۔ کیوں وہ وارداتی ہے؟ کیا کہتا ہے یہ تیرا باپ؟ اس کو ٹریننگ دینے ساتھ لایا تھا تو اسے؟ میں اسے کھینچتا ہوا بس سے نیچے لے آیا۔ میرے اترتے بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے بس کو دوڑا کر آگے نکل گئے۔ میں نے کون سا ان دونوں کو ساتھ لے کر تھانے جانا تھا۔ کچھ لوگ بس میں ہنگامہ ہوتے دیکھ کر تماشا دیکھنے یا اس کی وجہ جاننے کے لیے چلتے چلتے رک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے اور میں میدے کو کھینچتا ہوا ایک طرف چل دیا جیسے میں اس کو واقعی تھانے لے جا رہا ہوں۔ بھیڑ بھاڑ سے آگے نکلنے کے بعد میدے نے آہستہ سے کہا، اس علاقے میں نئے آئے ہو چودھری جی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیرا پٹھا کدھر رہ گیا میدے پہلوان؟ ٹریننگ تو نے خوب دی ہے اسے، پر ابھی وہ کچا ہے، کچھ دن اسے بھٹی میں رکھ۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے جی اسے؟ مہینے بھر میں جیسا بن گیا ہے وہ تو میں 6 مہینے میں بھی ایسا نہیں بنا سکتا تھا۔ سچی بات یہ چودھری، ایک دن مجھے الگ بٹھا دے گا وہ۔ پر وہ گیا کدھر؟ لگتا ہے جیسے وہ بس میں ہی رہ گیا ہو سکتا ہے وہ بس میں ہی رہ گیا ہو، وہ بس کنڈکٹر بھی اپنا ہی بندہ ہے، وہ اسے بچا کر لے گیا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، جا پھر تو بھی دوڑ جا ادھر سے، آئندہ خیال رکھنا استادوں سے داؤ نہ کرنا کبھی۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اپنے دونوں شانے اچکائے اور تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک طرف چل دیا۔ میں نے قریب سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے ہل پارک جانے کے لیے کہا۔ وہ مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ میرا ذہن اسی رفتار سے حالات کے تانے بانے بنتا رہا۔ کبھی میں گریگری کے کراچی آنے کی وجوہات جاننے کے لیے یہاں سے سین فرانسسکو تک جن حالات سے گزرتا رہا تھا ان کی ایک ایک کڑی ملا کر دیکھتا اور غور کرتا، کبھی ماجی کے بارے میں سوچتا اور کبھی اپنی بہن آسیہ اور آبی کی آزادی کے لیے منصوبے بناتا بگاڑتا رہا۔ اسی ادھیڑ بن میں فرصت کے 40 منٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ ڈرائیور کی آواز نے مجھے خیالوں کے ہجوم سے باہر کھینچ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لے جناب میں نے پہنچا دیا آپ کو ہل پارک۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک سرسبز پہاڑی کے درمیان صاف ستھری شارہ پر اس نے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب سبزہ تھا، ایک طرف ایک چھوٹی سی جھیل بھی تھی۔ میں نے گاڑی سے نیچے اتر کر ڈرائیور کو پیسے دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔